یہ جو میں نے عرض کیا کہ انسان اگر بڑھے تو اس کے سامنے عرش ایک نقطے کی حیثیت رکھتا ہے. آپ کو حیرت بھی ہوگی اس کی دلیل کیا ہے؟ تو اس کی دلیل امام اہل سنت اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں کہ سلطان العارفین حضرت سیدنا بایزید بسطامی، سیدنا تیفور رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بایزید بسطامی وہ ہیں جن کے بارے میں سید الطائفہ، ہمارے آقا ہمارے پیران پیر کے پیر، ان کے پیروں کے پیر سرکار جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سلطان العارفین بایزید بسطامی کو اولیاء کی جماعت میں وہ مرتبہ حاصل ہے جو مقام فرشتوں میں حضرت جبریل امین کو حاصل ہے. وہ سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی نے مرتبہ بیان کیا، سید الطائفہ نے سلطان العارفین بایزید بسطامی کا. وہ بایزید بسطامی سیدنا تیفور گھٹنے زمین پہ ٹیک کر اگر گھٹے تو فقط مشت خاک ہے انسان، زنا کرو گے تو خاک ہو، گانے سنو گے تو خاک ہو، حرام کھاؤ گے تو خاک ہو، پاپ کرو گے تو خاک ہو، عیاشی کرو گے تو خاک ہو، نمازیں ترک کرو گے، مسجدیں ویران کرو گے تو خاک ہو، ماں باپ کی نافرمانی کرو گے تو خاک ہو، اور اگر راتوں کو مصلی پہ گزار کے آنسوؤں کی سوگات خدا کی بارگاہ میں پیش کر کے وہ انسان بنو گے جسے قرآن لقد خلقنا الانسان کہتا ہے، اگر توبہ استغفار کر کے وہ انسان بنو گے جسے قرآن لقد خلقنا الانسان کہتا ہے، اگر رب کی بارگاہ میں سجود نیاز لٹا کر وہ انسان بنو گے جسے قرآن لقد خلقنا الانسان کہتا ہے، جس سے قرآن الانسان کہتا ہے. قرآن نے الانسان کہا ہے، مطلقاً انسان نہیں کہا، الانسان کہا. اور ایک چھوٹا سا طالب علم ہونے کی وجہ سے جہاں تک میری معلومات قرآن کے متعلق ہے کہ جہاں جہاں بھی قرآن نے انسان بیان کیا ہے وہاں الانسان ہی ہے. مطلقاً انسان قرآن نے کہیں ذکر نہیں کیا، ایسی میری چھوٹی سی معلومات ہے. اب آپ غور کریں، ہاں ناس کہہ کر انسانوں کا ذکر کیا گیا تو الگ بات ہے، لیکن جہاں انسان کہا وہاں الانسان ہی کہا ہے. اور جہاں الف لام آ جاتا ہے تو پھر وہاں پر عمومیت مراد نہیں لی جاتی بلکہ خصوصیت مراد لی جاتی ہے. اور علماء اس پر بہت گفتگو کرتے ہیں. ظاہر سی بات ہے، نہ میں کوئی تدریسی خدمت انجام دینے والا کوئی مدرس ہوں اور نہ کوئی آپ طالب علم و متعلم ہے، تو میں درسگائی بات یہاں نہیں کر رہا ہوں، صرف ایک اشارہ دینا چاہتا ہوں کہ جہاں جہاں انسان کا ذکر کیا ہے وہاں علم الانسان، علم الانسان جس کو ہم پڑھتے ہیں اگر آپ اس کو ٹکڑے کر کے پڑھیں تو علم الانسان، علم الانسان معلم یعلم کہہ کر یہاں بھی الف لام ہے. تو بہرحال یہ خصوصیت کے لیے ہے. اور یہ جو الانسان جہاں جہاں کہا گیا ہے اس سے مراد ہر انسان نہیں ہے. جس کے ناک کا ناک دیکھ کر تم انسان کہتے ہو وہ انسان کہلانے کا حقدار نہیں جب تک کہ وہ قرآن والا انسان نہ بنے. اور قرآن والا انسان وہ نہیں ہے جو بازاروں میں ہول ہپاڑ کرتے پھر رہے، جو زمین پہ فساد کر رہے. الانسان وہ ہے جس کے بارے میں قرآن نے کہا تھا عالم و ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. یعنی جس انسان کو علم الہی نے فرشتوں کے درمیان جس کی منقبت گویا کے پڑی ہے وہ انسان کون سا انسان ہے؟ اسی انسان کو انسان کامل محمد الرسول اللہ کہتے ہیں. وہ انسان کون ہے؟ وہ ابو بکر صدیق ہے، وہ عمر ابن خطاب ہے، وہ عثمان غنی ہے، وہ مولا علی ہے، وہ امام حسن ہے، وہ امام حسین ہے، وہ سعد و سعید ہے، وہ طلحہ و زبیر ہے، وہ جنید بغدادی ہے، وہ بایزید بسطامی ہے، وہ سیدنا غوث العظم دستگیر ہے، وہ عطائے رسول قریب نواز ہے، وہ قطب الدین بختیار کاکی
باقی ہے، وہ نظام الدین اولیاء ہے، محبوب الہی ہے، صابر کلیر ہے، بختیار کاکی ہے، وہ باقی باللہ ہے، مجدد الفسانی ہے، وہ امام احمد رضا محدث بریلوی ہے، وہ حضور مفتی اعظم ہے، وہ مخدوم یشرف جہانگیر سمنانی ہے، یعنی وہ انسان ہے، دیکھنے میں انسان ہے، انسان حقیقت میں وہ لوگ ہیں جنہیں دیکھ کر فرشتے بھی حیرت زدہ ہیں، دامن نچوڑ دے تو فرشتے وضو کریں، کیا عظیم اور انسان ہے، تو وہ ان انسانوں کے سامنے عرش کی حیثیت کیا ہے۔ سلطان العارفین بایزید بسطامی گھٹنے زمین پہ ٹیک کے آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں اور آنکھ میں آنسو ہے، اور وہ آنسو پانی کے نہیں بلکہ خون کے آنسو، اس کا تصور تو ہم کر ہی نہیں سکتے۔ جن کو ان کا غم ملا ہے، چونکہ غم 39 دن تک غم کی بارش ہم پہ ہوئی ہے، اب وہ غم مستنی کے آنسو نہیں تو پھر پانی کے آنسو نہیں بلکہ انسان خون کے آنسو روتا ہے۔ حضرت بایزید بسطامی گھٹنے زمین پہ رکھ کے آسمان کی طرف دیکھ کر خون کے آنسو رو رہے ہیں۔ آنے والا مرید آتا ہے اور آ کر کہتا ہے، اے حضرت بایزید، آپ خون کے آنسو رو رہے ہیں، آپ کی آنکھوں سے خون کے آنسو نکل رہے ہیں۔ بایزید کہتے ہیں، رونے کی وجہ یہ ہے کہ میں صرف 2 قدم میں عرش پر گیا تھا۔ انسان یہ ہے، لقد خلقنا الانسان، یہ انسان ہے۔ انسان کسے کہتے ہیں؟ لوگوں کو معراج النبی ہضم نہیں ہوتی، وہ کہتے ہیں گئے کیسے آئے کیسے، ہم کہتے ہیں اتنا بس، نادان تو تیرے گھر 10 مرتبہ جائے۔ اگر میں یہ کہوں کہ جناب قاری محمد راشد رضوی صاحب 10 مرتبہ دن بھر میں اپنے گھر گئے اور آئے تو آپ کہیں گے یہ بھی کوئی کہاں بات ہوئی؟ کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، انسان اپنے گھر آتا ہی جاتا تھا۔ مولوی صاحب اپنے گھر 50 مرتبہ دن بھر میں آئے گئے، کہیں کوئی بات ہی نہیں ہوئی، وہ تو اپنے گھر آتے ہی جاتے ہیں، کیونکہ اپنے گھر کی گلیاں آدمی کو پتا ہے، اپنے گھر کا محلہ آدمی کو پتا ہے، گلی کوچے سب کچھ پتا ہے، کیونکہ بات گھر جانے کی ہے۔ اللہ اکبر، تو تیرے گھر دن میں 50 مرتبہ جائے تو تجھے حیرت نہیں، اور مصطفیٰ اپنے گھر جائے تو آپ کو ہضم ہی نہیں ہوتا، آپ خلاف میں تقریر کرتے ہو، آپ کہیں گے کہ وہ ان کا گھر کیسے ہیں، ہم کہتے ہیں قرآن تم نے نہیں پڑھا، قرآن کہتا ہے قد جاکم برہان من ربکم، کہ اللہ کی طرف سے، قد جاکم برہان من ربکم، یہ من ربکم بتا رہا ہے کہ محمد اللہ کی دلیل بن کر اللہ کی طرف سے، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے آئے، تو جو جس کی طرف سے آتا ہے اس کا گھر تو وہی ہوتا ہے۔ اور پھر یہ نہیں کہا کہ پیدا کیے گئے، طرف سے آئے کہا، من ربکم، اللہ کی طرف سے آئے۔ ایک ہوتا ہے اللہ نے پیدا کیا دلیل بنا کر، چاند کو دلیل بنا کے پیدا کیا، سورج کو دلیل بنا کے پیدا کیا، لیکن جب بات آئی مصطفیٰ پیارے کی تو کہا من ربکم، پیدا نہیں کیے گئے بلکہ فرمایا وہ تمہارے رب کی طرف سے آئے، حالانکہ وہ بھی پیدا ہوئے ہیں، یہ ہمارا ایمان ہے، کہ وہ تمہارے رب کی طرف سے آئے، آتا وہی ہے جو پہلے کہیں ہوتا ہے، تو آئے کہاں سے؟ رب کی طرف سے۔ پتا چلا آنے سے پہلے وہ اس کی عظمتوں کے پردے میں تھے، تبھی تو آئے۔ ارے جب آنا معلوم ہو گیا تو وہی ان کا گھر ہے، اگر وہ گھر لوٹ کر کے جائے تو اعتراض کی بات کیا ہے؟ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ قرآن پڑھتے ہو لیکن سمجھتے نہیں۔ قرآن سمجھنے کے لیے مصطفیٰ کریم کی خیرات کی ضرورت ہے۔ تو اپنے گھر جاتا ہے تو پریشان نہیں، وہ ان کے گھر جائے تو پریشان ہے، وہ تو ان کی شان ہی۔ حضور کا جانا حیرت انگیز نہیں ہے، جا کر آنا حیرت انگیز ہے۔ حضور کا جا کر آنا حیرت انگیز ہے، اور یہ بڑا معجزہ ہے۔
جانے سے بڑا معجزہ آنا ہے. کیوں؟ ادریس نے کہا تھا علیہ السلام ذرا فرشتے مجھے لے کر بھی چل، میں اللہ کی جنت تو دیکھوں. جنت دیکھا کام میں باہر نہیں نکلتا، نہیں جانا ہے مجھے دنیا میں. ارے نادان، ادریس جنت دیکھ کر کے واپس نہیں آنا چاہتی اور نہیں آئے. جنت کا حسن دیکھ کر کے واپس نہیں آئے. حسن جنت میں ادریس علیہ السلام یوں محو ہو گئے، یوں مگن ہو گئے کہ کہا میں نہیں جاتا. اور پھر اللہ نے کہا ٹھیک ہے نہیں جاتا تم رہنے دو یہیں پر. حسن جنت ادریس دیکھ لے تو واپس نہ آئے، لیکن میرے رسول نے حسن جنت صرف نہیں دیکھا، حسن خدا کو دیکھا، حسن ازلی کو دیکھا. اس کے بعد بھی واپس آتے ہیں تو جانے سے بڑا معجزہ ان کا آنا ہے. کسرے دنا تک کس کی رسائی، جاتے یہ ہیں آتے یہ ہیں. وہ پریشان جانے پر ہے. عاشقوں کا حال تو یہ ہے کہ وہ آنے پر سر دھن رہے ہیں کہ آئے کیسے. ارے لوگ گنبد خضرا دیکھ کر کہتے اللہ یہی موت دے دے اب جانا نہیں. حسن گنبد خضرا دیکھنے والے لوٹ کر آنے کی بات نہیں کرتے. جس نے حسن ازلی دیکھا پھر بھی وہ لوٹتا ہے. کیوں لوٹتا ہے؟ اس لیے کہ دل میں امت سے پیار ہی اتنا ہے، دل میں امت سے محبت ہی اتنی ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت بایزید بسطامی کہتے ہیں کہ میں 2 قدم میں عرش پر گیا تھا. پتہ چلا کہ جب انسان بن جاتا ہے تو پھر وہ 2 قدم میں عرش پر بھی جاتا ہے. انسان کی شان کیا؟ ہم تو اسی میں الجھے ہوئے ہیں کہ کون کیا کر رہا ہے. نادان کون کیا کر رہا ہے یہ مت دیکھ، تجھے کیا کرنا یہ دیکھ. تو دوسروں کے عیب کو دیکھنے چلا ہے، اپنے عیب تو دیکھ. انسان اگر تو ہے تو میرے رسول نے فرمایا کہ دوسرے کے عیوب پہ جو پردے ڈال دیتا ہے اللہ اس کے عیبوں پہ پردے ڈالتا ہے. اور عیب داروں کو ہی عیب نظر آتے ہیں. بہت خاص بات عرض کرنے چلا، عیب داروں کو ہی عیب نظر آتے ہیں، بے عیبوں کو عیب نظر نہیں آتے. جیسے مکھی کو وہی جگہ نظر آتی ہے جہاں زخم ہوتا ہے، ویسے اگر آپ کو کسی میں عیب دکھے تو سمجھ لو کہ مجھ میں بھی عیب ہے تبھی عیب دکھ رہے ہیں. اور اگر عیب نہ دکھے تو سمجھ جائیں کہ اللہ نے آپ کے اندر سے عیب کا خاتمہ کر دیا ہے. تو اب عیب نظر آ رہے ہیں ہمیں، عیب کوئی ہضم ہی نہیں ہوتا. ہمیں سب میں عیب نظر آتے ہیں، لیکن کاش کہ ہماری نظر اپنے عیبوں پر ہو تو سب کے عیوب چھوٹے نظر. قربان جائیں اس رسول پر جسے خدا نے ہر عیب سے پاک بنایا تھا. خلقت مبرئا من کل عیب، اللہ نے ہر عیب سے پاک جسے بنایا تھا. اس رسول کی بارگاہ میں زانی بھی آ کر کے کہتے تھے حضور ہم نے زنا کیا، تو آقا یوں فرماتے تھے جا کہیں تو پاگل پن میں تو نہیں بک رہا ہے، بھاگ یہاں سے جا کے توبہ کر لے اگر ایسی بات ہے تو. اور گھوم پھر کر آنے والے جب بار بار کہتے تو کہتے جب خدا نے پردے ڈالے تھے تو تو نے کیوں ظاہر کر دیا؟ کیوں یہ نادانی کی ہے؟ خدا کی قسم جو لوگوں کے عیوب دیکھ کر بھی یوں ڈھکے. اس رسول کی شان یہ تھی غلطی کوئی کرے اور چہرہ کسی کی طرف کر کے غلطی کی نشاندہی کرے تاکہ اس غلطی کرنے والے کو شرمندگی ندامت نہ ہو. جو یوں نبھائے آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو. مسلمانوں اپنے آپ کو سمجھو یہ کیا ہے؟ ایک دوسرے کی پگڑی اچھال رہے ہو، ایک دوسرے کے ساتھ دست بگریباں ہو، پڑوسی تم سے محفوظ نہیں. لوگو تمہارا پڑوسی تم سے محفوظ نہیں. پڑوسی بھی پناہ مانگتا ہے کہ میں کس کے پڑوس میں آ گیا. محلہ تم سے پریشان ہے. یاد رکھو انسان وہ انسان ہے. ابھی آپ سنیں گے اگر وقت رہا کہ انسان بنا کس سے، انسان کہتے کس کو. بایزید بسطامی فرماتے 2 قدم میں عرش پہ گیا. جب میں عرش پہ پہنچا تو میں نے عرش کو دیکھا کہ وہ پیاسے بھیڑیے کی طرح بے چین ہے.
جیسے جنگل میں پیاسا بھیڑیا ہوتا ہے، اسی طرح سے میں نے عرش کو بے چین اور بے قرار پایا کہ وہ پیاسے بھیڑیے کی طرح بے چین اور بے قرار ہے۔ اس وقت میں نے پوچھا اے عرش تیری بے قراری کی وجہ کیا ہے، تیری بے چینی کی وجہ کیا ہے، تو کیوں بے چین اور بے قرار ہے؟ تو عرش کا جواب سنو، عرش کہتا ہے اے با یزید بے چینی اس بات پر ہے کہ میں خدا کو ڈھونڈ رہا ہوں، میں خدا کو تلاش رہا ہوں، میں اللہ کو تلاش کرتا ہوں۔ با یزید کہتے ہیں خدا کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے تو میں یہاں چلا آیا اور تو بھی اسی کو ڈھونڈ رہا ہے، جبکہ ہمیں تو پتہ یہ دیا الرحمن علی العرش استوى کہ رحمان نے استوا کیا جیسا کہ اس کی شان ہے عرش پر۔ عرش پر استوا کرنا تو ہمیں پتہ دے رہا ہے کہ وہ عرش پر ہے جیسا کہ اس کی شان ہے۔ تو جب عرش کہتا ہے، عرش نے سنا کہ با یزید کہتے ہیں کہ اللہ نے جواب دیا، پتہ بتایا الرحمن علی العرش استوى کہ رحمان نے عرش پہ استوا کیا جیسا کہ اس کی شان ہے، یہ پتہ معلوم کر کے ہم عرش پہ آ گئے کہ چلو خدا کو ڈھونڈ لیں گے عرش پر، خدا کو پا لیں گے عرش پر۔ لیکن جیسے میں بے چین ہوں عرش تو بھی بے چین ہے، تو بھی بے قرار ہے۔ تو عرش کہتا ہے اللہ اکبر، ایک سرد آہ کھینچی عرش نے اور عرش جواب دیتا ہے با یزید جب تو پوچھتا ہے تو تجھے بتا دیتے ہیں کہ عرش پر استوا کیا جیسا کہ شان ہے اس کی، اور جب میں بے چین ہو کے پوچھتا ہوں اللہ تو ہے کہاں تاکہ میں تجھے ڈھونڈ لوں، تیرا پتہ پالوں، تجھے تلاش کر لوں، تو با یزید جب تم پوچھتے ہو تو تمہیں عرش کا پتہ دیتا ہے، اور جب میں پوچھتا ہوں کہ تو ہے کہاں میں تجھے کہاں پاؤں تو عرش کو یوں کہتا ہے اگر مجھے پانا ہے تو با یزید کے دل میں چلا جا تو مجھے وہیں پر پا لے گا۔ سبحان اللہ۔ انسان کا پتہ ملتا ہے انسان کے دل کا، کیونکہ کہتے ہیں کہ زمین اور آسمان عرش کرسی میں میرے جلوے نہیں سماتے، میرے جلوے تو کسی انسان کے دل میں سما جاتے۔ تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، میں جان گیا بس تیری پہچان یہی۔ انسان کے دل میں اس کے جلوے ہیں، اور انسان کا دل کعبے سے، انسان کا دل کعبے سے افضل، اور انسان کا دل عرش سے بھی افضل ہے، کیونکہ کعبے کے ارد گرد انسان طواف کرتے ہیں اور مومن کے دل کے ارد گرد اللہ کے انوار طواف کرتے ہیں۔ انسان کا دل عرش سے بھی افضل ہے۔ اس پر ایک روایت یاد آئی، میں تمہید میں ابھی چل رہا ہوں، گفتگو تو آگے مجھے عرض کرنی ہے، توجہ فرمائیں۔ ایک شخص نے خواب دیکھا، خواب یہ دیکھا کہ میں نے خدا کا عرش اپنے سر پہ اٹھا رکھا ہے، اللہ کا عرش میں نے سر پہ اٹھایا ہے۔ خواب دیکھ کر وہ سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی کی بارگاہ میں آیا اور عرض کیا اے سید الطائفہ میں نے خواب دیکھا کہ میں نے خدا کا عرش اپنے سر پہ اٹھا رکھا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تو کسی ولی کامل کے جنازے میں شریک ہوگا اور اس کا جنازہ تیرے سر پہ ہوگا۔ ایک بات تو یوں ہوئی، دوسری روایتوں میں یوں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا جاؤ کل آنا، تیرے خواب کی تعبیر پوری ہو جائے گی۔ بات یہ کہی، کچھ لوگوں نے وہ کہا، کچھ لوگوں نے یہ بیان کیا، لیکن زیادہ بہتر یہی معلوم ہوتا ہے واقعے کے سیاق و سباق سے کہ آپ نے فرمایا کل آنا، تیرے خواب کی تعبیر پوری ہو جائے گی۔ جب وہ دوسرے دن حضرت جنید بغدادی کی خانقاہ کی طرف آیا تو دیکھا کہ پوری خانقاہ کے ارد گرد لوگوں کا ہجوم ہے، کوئی رو رہا ہے، آنسو بہہ رہا ہے، بے چین ہے، اور ایک جنازہ اٹھا ہوا ہے۔ جب جنازہ اٹھا ہوا دیکھا تو لوگوں سے پوچھا کس کا جنازہ ہے کہ پورا بغداد ہی غم میں ڈوبا ہوا ہے۔ کسی نے کہا یہ حضرت جنید بغدادی کا جنازہ ہے اور جو ہے جنازہ جا رہا ہے۔ اس نے سوچا یہ اللہ کے ولی کیسے ہیں کہ انہوں نے مجھے کہا کہ کل خواب کی تعبیر بتائی جائے گی اور آج میں آیا تو تعبیر بھی نہیں بتائی اور دنیا سے کوچ کر گئے۔ اتنا سوچنا تھا کہ دھکے کھاتے کھاتے جو ہے یہ جنازے کے قریب پہنچا۔
वलियों के यहाँ भी धक्के खाया करो तो बुरा मत माना करो, ये धक्के खिला खिला कर भी जो है वो दुनिया के धक्कों से बचा लिया करते हैं। इसलिए वहां के धक्के भी बड़े कीमती होते हैं। धक्के देते देते इतने करीब पहुंचा दिया कि जनाजे के करीब, कंधा जनाजे को देने को न मिला तो ये जनाजे के नीचे चला गया और इसके सर पर हजरत जुनैद बगदादी का जनाजा आ गया। तो जनाजे के अंदर से आवाज आई, तुझसे कहा था ना कि तेरे कल ख्वाब की ताबीर पूरी हो जाएगी, ये जो तूने ख्वाब देखा था आज उसकी ताबीर पूरी हो गई कि अल्लाह का अर्श तूने सर पे उठाया है। मोमिन का दिल अल्लाह का अर्श हुआ करता है।